नाजरीन کرام السلام علیکم۔ بہاولپور سے موسیٰ سعید آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو ٹاپک میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے میں نے پہلے سے کئی پوسٹیں وائرل کی ہیں۔ اس میں ایک امریکی سی آئی اے کے سابق آفیسر کا یہ انٹرویو وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، خاص طور پر کہ امریکہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ جو گند ڈالا ہے افغانستان میں، وہ سی آئی اے وہ آئی ایس آئی پاکستان کو اس کو سمیٹنے دو، اس کو اکٹھا اسے نکالنے دو اس گند کو۔ یہ ہے اور ایک دوسری ویڈیو بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ امریکی سی آئی اے کے آفیسر نے مشورہ دیا ہے کہ پاکستان میں مذہبی حوالے سے شیعہ سنی کی تفریق کو وارم اپ کیا جائے، اسی میں ان کا فائدہ ہے کہ لوگوں کو تقسیم کیا جائے۔ تو یہ میں آج جو زیر بحث آپ کے ساتھ لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گند کیسے ڈالا، امریکہ نے پاکستان میں گند کیسے ڈالا، افغانستان میں گند کیسے ڈالا۔ وہ اس طرح کہ 78 میں جب افغانستان میں سوشلسٹ انقلاب آیا تو اس انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے جنرل ضیاء الحق کی قیادت میں جو فوجی حکمران تھا اس کی ٹیم نے اور اس کے ساتھ دینی جماعتوں نے، جس میں سر فہرست جماعت اسلامی تھی، افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اور جہاد افغانستان کو کامیاب بنایا، جس کے نتیجے میں سوویت یونین تحلیل ہوا اور امریکہ یونی پولر پاور بنا۔ تو ناظرین کرام، یہ اندرونی مداخلت کے بارے میں تو میں آپ کو حال ہی میں وائرل ہونے والی ویڈیو، جس میں جنرل ضیاء الحق کے برخوردار اعجاز الحق صاحب نے، جو ان کے بعد کئی دفعہ وزیر بھی بنے، ایم این اے بھی بنے، اور آج بھی وہ ایک پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق کے نام سے ایک پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، تو انہوں نے ایک حال ہی میں ایک انٹرویو میں یہ بات کی جو آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے حافظ سعید صاحب نے یہ بتایا تھا ملاقات میں کہ میں جب افغانستان گیا تو وہاں پر میں نے ایک پل جو روسیوں کی بمباری کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، اس کے بارے میں جب میں نے یہ کہا وہاں پر لوگوں کو، مجاہدین جو وہاں پر موجود تھے، کہ اس پل کو میں تعمیر کروا دیتا ہوں، اس کا انتظام کرتا ہوں، یہ حافظ سعید صاحب نے کہا افغانستان کے اندر، تو وہاں پر موجود مجاہد نے بتایا کہ جناب کل ضیاء الحق صاحب یہاں پر آئے تھے، یہ اعجاز الحق صاحب بتا رہے ہیں، ٹیل بتا رہے ہیں، کہانی، کہ حافظ سعید صاحب نے بتایا کہ اس مجاہد نے بتایا کہ کل جنرل ضیاء الحق صاحب یہاں آئے تھے اور وہ اس پل کی تعمیر کا انتظام کر گئے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ مداخلت تو آپ سب کو پتہ ہے۔ اب یہ قطعاً افغانستان کا اندرونی معاملہ تھا کہ وہاں پر ایک فوجی سیکشن نے اٹھ کر سردار داؤد کا تختہ الٹ دیا، اسے قتل کر دیا، اور جیل میں ایک عرصے سے پڑے ہوئے پاکستان پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، پاکستانی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کے سربراہ جو تھے نور محمد ترکی، انہوں نے صدر بنایا، یعنی وہ کوپ کے ذریعے تبدیلی لائے اور پھر ایک کمیونسٹ کو انہوں نے پاور دی، اور کمیونسٹ صدر نور محمد ترکی نے شاندار اصلاحات کا اعلان کیا۔ اس کے رد عمل میں
وہاں سے کچھ لوگ پاکستان آئے جنہیں فیسیلیٹیٹ کیا جنرل ضیاء الحق نے، اس کی حکومت نے انہیں استعمال کیا، پھر اپنے بندے بھجوائے. سیدھی سی بات ہے، اب تو سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور 1.5 سال تک یہ کوشش کرتے رہے جہاد کی، جس کے بارے میں ابتدا میں جب جمی کارٹر امریکہ کے صدر تھے انہوں نے کچھ کروڑ روپے کی امداد دینے کا اعلان کیا، تو جنرل ضیاء الحق نے یہ کہا تھا کہ یہ تو مونگ پھلی کی امداد ہے. لیکن 1.5 سال کے بعد امریکیوں کی سمجھ میں آئی کہ یہ تو بہت مفید جہاد ہے، اور اسے پھر اڈاپٹ کر لیا. اور پھر اس کے لیے پھر یہ ایک کارنامہ اب تک قرار دیتے رہے ہیں دائیں بازو کی جماعتیں اور دائیں بازو کے جو صحافتی حلقے ہیں، جن میں مجیب الرحمن شامی صاحب بہت پیش رہے. بلکہ صحافیوں کو اگر امام کہا جائے، قائد کہا جائے، تو وہ کم بات نہیں ہوگی. جماعت اسلامی کے لوگ بھی یہ سب کچھ کہتے رہے کہ ضیاء الحق کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے، امریکی چاہتے تھے کہ براہ راست مجاہدین سے رابطہ قائم کر کے ان کو امداد دی جائے، لیکن جنرل ضیاء الحق نے یہ شرط عائد کی کہ امریکی جو امداد دیں گے وہ ہمارے ذریعے تقسیم ہوگی، اسلحہ جو دیں گے مجاہدین کو وہ ہم دیں گے. تو ناظرین اکرام، یہ ایک اس طرح مداخلت کی گئی، اور اس مداخلت کے نتیجے میں جو وہاں پر پھر کارروائی کی کمیونسٹ حکومت نے، نور محمد ترکی کی حکومت نے، اور اس کے بعد آنے والی سوشلسٹ حکومتوں نے کوشش جو کی، تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو مہاجرین آئے، افغان مہاجرین، ان کو خوب آرگنائز کیا گیا، اور ساتھ اپنے آدمی بھی افغانی بنا کر بھیجے گئے جنہوں نے یہ سوشلسٹ انقلاب کو ناکام بنایا. ناظرین اکرام، اب یہ سوشلسٹ انقلاب یہ پاکستان کو کس نے حق دیا تھا؟ جنرل ضیاء الحق کو کس نے حق دیا تھا کہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے؟ آج دیکھیں کہ آج ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ کہا، یا انہیں کہنا پڑا، کہ 40 سال پہلے جو بویا تھا وہ ہم نے کاٹا. آج عمران خان صاحب کو یہ بات کہنی پڑی، اور کہا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل رائٹ پاتھ ہے، صحیح راستہ ہے، صحیح ڈائریکشن میں بات ہے کہ ہم اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، جبکہ 40 سال تک پاکستان کے حکمران امریکی مفاد میں افغانستان کے اندر مداخلت کرتے رہے. پہلے مداخلت کرتے رہے افغانستان کے سوشلسٹ انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے، اور اس کے بعد پھر مداخلت کرتے رہے مجاہدین کو ختم کرنے کے لیے. پھر طالبان خود پیدا کیے، امریکہ نے پیدا کروائے، وہاں پر ملا عمر کی حکومت کو پاور میں لائے. لیکن جب ملا عمر کی حکومت نے امریکہ کے ڈسپلن میں رہنے سے انکار کیا، تو پھر اس کو ختم کرنے کے لیے، یہاں تک کہ پھر اسامہ بن لادن کے حوالے سے امریکیوں نے 9/11 کے بعد آپریشن کیا، اور افغانستان کے اندر خود براہ راست کارروائی کی، اور پاکستان کے فوجی اڈے استعمال کیے، اور پاکستان سے خوب کام لیا. اب آپ دیکھیں کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ ایک وقت تھا جب کہ مجاہدین کی ضرورت تھی، ہم نے مجاہدین کو پالا، اور پھر ایک وقت آیا کہ مجاہدین نیگیٹو ہو گئے، پھر ہم نے مجاہدین کو مارنے میں پھر طالبان پیدا کیے، پھر طالبان نیگیٹو ہوئے، تو پھر انہیں مارنے میں ہم نے کردار ادا کیا. یہ اندرونی مداخلت رہی، یہ گند ہم خود، اور پھر یہ گند اتنا، اب آپ دیکھیں جہاد افغانستان کو، جو کہ افغانستان کے اندرونی معاملہ سوشلسٹ انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے کیا گیا تھا، اور پھر اس کو جب پاکستان سے بہت زیادہ مداخلت ہوئی، امریکی مداخلت ہوئی، تو افغان حکومت نے ایک معاہدہ جو پہلے سے موجود تھا سوویت یونین کے درمیان، کہ اگر بیرونی کوئی مداخلت ہوگی تو پھر انویٹیشن پر، انوائٹ کرنے پر پھر ایک دوسرے کی مدد کریں گے. یعنی اگر سوویت یونین میں مداخلت ہوگی، بیرونی مداخلت، اور ان کو ضرورت ہوگی تو افغانستان اس کو سپورٹ کرے گا، عملی سپورٹ کرے گا، اور اگر افغانستان میں مداخلت ہوگی
تو سوویت یونین کرے گا. تو سوویت یونین کو اس دعوت نامے کے حوالے سے یعنی لیجیٹیمیٹ، ہمارے ہاں انویڈر کہا جاتا ہے کہ رشین انویڈر، رشین تو اس معاہدے کے مطابق آئے تھے، انویڈر تو امریکی تھے جو کہ طالبان کو ختم کرنے کے لیے، افغانستان پر اپنا قبضہ مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے نیٹو ملکوں کے افواج کے ساتھ وہاں پر کارروائی کی، اور 10 سال تک وہاں پر $ٹریلین خرچ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ ناکامی ہوئی. تو ناظرین کرام، یہ ایک گند ڈالا جہاد افغانستان کو کامیاب کرانے کے لیے امریکہ خود امریکی کہتے ہیں کہ ہماری 2 یونیورسٹیاں جو ہیں وہ جہاد کا لٹریچر تیار کرتی تھی اور وہ تقسیم ہوتا تھا. پھر وہ عالمی جہاد افغانستان بنایا گیا، پوپ پال کی سربراہی میں تمام مذاہب کے، دنیا بھر کے مذاہب جو ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا اور جہاد افغانستان کو سپورٹ کیا گیا کہ سوویت یونین جو ہے وہ لا مذہب قوت ہے اور اس کے مقابلے میں امریکہ جو ہے وہ ایک مذہب رکھنے والی قوت ہے، اور مذہب رکھنے والی قوت جو ہے وہ اسلامی جہاد افغانستان کو سپورٹ کرے گی. تو یہ صورتحال. اچھا، پھر ایک اور دیکھیں کہ یہ فوج کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کی آرمی ہو تو وہ آرمی کے نوجوانوں میں نرگسیت پیدا کی جاتی ہے، کہیں وطن پرستی کے نام پر، کہیں مذہب کے نام پر. تو ہمارے ہاں بھی جہاد افغانستان کو کامیاب بنانے کے لیے مذہبی فنڈامنٹلزم پیدا کیا گیا، اور وہ جو مذہبی فنڈامنٹلزم تھا، اس مذہبی فنڈامنٹلزم پیدا کرنے سے ہی مجاہدین بلائنڈ ہو سکتے تھے، خوب لڑ سکتے تھے، لیکن اس کے جو تاریک پہلو جس کو کہ امریکی CIA کا افسر آج یہ کہہ رہا ہے کہ گند ڈالا، تو وہ گند یہ تھا کہ اس سے جو مذہبی شاونزم پیدا ہوا، اس مذہبی شاونزم کے رد عمل میں انڈیا میں جو سیکولر آئین رکھنے والی مملکت تھی، ملک تھا جس کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سیکولر بنیادوں پر قائم تھا، وہاں پر بھی مذہبی فنڈامنٹلزم سٹرونگ ہوا، ہندو فنڈامنٹلزم سٹرونگ ہوا. اور یہ جہاد افغانستان کی کامیابی سے جب امریکہ یونیپولر پاور بنا تو اس سے مجاہدین اور مسلمانوں میں بھی ایک نرگسیت کی بات آئی. تو اس نرگسیت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ گزشتہ حکومت، طالبان کی حکومت، آج طالبان بہت ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت لیسن حاصل کیا ہے 10 سال کی جدوجہد میں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم بلا وجہ عورتوں پر بھی پابندی نہیں لگائیں گے، وہ تمام شعبہ ہے زندگی میں جو کام کر رہی ہیں وہ کام کریں بدستور، ٹیچنگ کا کرتی ہیں، بینکنگ کا کرتی ہیں، یا اور کسی اس میں جو کہ لافل ٹریڈز ہیں، پیشے ہیں، ان سے وابستہ ہیں کہ وہ اس میں کریں. اسی طرح انہوں نے وسیع البنیاد. اور پھر ایک بہت بڑا طالبان نے یہ بات کی کہ اب جو انہوں نے ٹیک اوور کیا تو محرم شریف آ گیا، تو آپ دیکھیں کہ اس محرم کو میں جو طالبان نے ان کو پروٹیکشن دی. طالبان سنی العقیدہ طاقت ہے مسلمانوں کی، لیکن انہوں نے اہل تشیع کو پروٹیکشن دی. یہ ایک اچھی بات کہ مذہبی، جبکہ امریکہ نے جو گند ڈالا تھا وہ افغانستان میں اینٹی امریکن انقلاب آنے کے بعد اس کے اثرات کو روکنے کے لیے پاکستان میں امریکی پروگرام کے مطابق پاکستان میں اینٹی ایران، اینٹی شیعہ مذہبی موومنٹ پیدا کی گئی. اور یہاں پر آپ دیکھیں، اور وہ یہ اسی کے اثرات تھے کہ گزشتہ دور میں جو افغانستان کی طالبان حکومت تھی وہ اینٹی شیعت پر قائم تھی. تو لیکن اس دفعہ جو اب آئے ہیں تو طالبان نے انہیں پروٹیکشن دی. تو ناظرین اکرام، جو گزشتہ حکومت تھی طالبان کی، وہ انہوں نے مہاتما بدھ کے جو مجسمے تھے کھدے ہوئے
کابل کی پہاڑیوں پر ان کو برباد کر دیا تھا ڈائنامیٹ لگا کر، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا بھر کے بدھ جو تھے انہوں نے صدمے کا اظہار کیا، اور پھر جو نرگسیت پیدا ہوئی اس سے نفرت پیدا ہوئی۔ پھر میانمارا کے جو مسلمان ہیں ان کو بدھسٹ انتہا پسندوں کا، ایکسٹریمسٹوں کے ظلم کا نشانہ بننا پڑا۔ تو ناظرین اکرام، یہ ایک گند تھا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں فنڈامنٹلزم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے امریکہ کے ایک گاؤں میں ایک پادری ایک فلم بناتا ہے جو گستاخی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں، اس کو پھر وائرل کروایا جاتا ہے تاکہ پاکستان میں مذہبی لوگوں کی لیڈرشپ کو عوام میں اسٹرانگ کیا جائے، اور یہاں کی حکومتیں بھی یہ کھیل کھیلتی رہیں کہ وہ مہنگائی کو، ظلم کو، زیادتی کو ختم کرنے میں ناکام رہنے کے بعد لوگوں کی توجہ جو ہے وہ دوسرے مسائل کی طرف، یہاں پر خود وہ گند ڈالا گیا، گستاخانہ خاکے بنوا کر گند ڈالا گیا، یہ گند دنیا بھر میں۔ لیکن اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا اس گند کا جو امریکہ نے ڈالا؟ امریکہ نے کس کے ذریعے سے ڈالا؟ جنرل ضیاء الحق کے ذریعے سے۔ اور جنرل ضیاء الحق نے کس کے ذریعے سے ڈالا؟ ہمارے زبردست قومی ادارہ ISI کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیں کہ اختر عبد الرحمان، جنرل اختر عبد الرحمان، جب یہ گند ڈالا جا رہا تھا تو جنرل اختر عبد الرحمان کے ذریعے ڈلوایا جا رہا تھا، امریکی ڈلوا رہے تھے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ایک صورتحال ہے۔ اس صورتحال سے اور یہ گند ڈالا، اور اس کے نتیجے میں یونیپولر پاور بننے کے بعد، سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد، یونیپولر پاور کی حیثیت سے امریکیوں نے کیا کیا ظلم ڈھائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایران جنگ کروائی گئی، عراق میں اور ایران میں مذہبی فنڈامنٹلزم کو فروغ دلوایا گیا، اور 10 سال تک وہ لڑائی جاری رکھوائی گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں دونوں ملکوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، لاکھوں آدمی اس میں شہید ہو گئے۔ شیعہ اگر مسلمان وہ ہوا ہے تو ہمارے مسلمانوں کا تھا، اگر سنی مسلمان عراق کا اگر اس میں شہید ہوا، جنگ میں ہلاک ہوا، المناک ہلاکتیں ہوئی، تو مسلمانوں کی ہوئی۔ یہ سب کچھ کھیل اس لیے کھیلا جاتا رہا کہ مسلمانوں ملکوں کے وسائل جو ہیں اس پر امریکی ملٹی نیشنل کمپنی کو قبضے کو استوار کیا جائے۔ اور افغانستان میں بھی جو امریکی یہ کارروائی کرتے رہے ہیں، یہ اس لیے کرتے رہے ہیں کہ امریکی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے جو ہے وہ وسطی ایشیا کی ریاستوں کے وسائل کو استعمال کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ ان وسائل کو استعمال کرنے کے لیے امریکہ انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنائی گئی، اور پاکستان کے فوجی ادارے کو سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد مسلسل یہ امریکی دباؤ رہا کہ اس انسٹیٹیوشن کو کرٹیل کر دیا جائے، اس انسٹیٹیوشن کو جس کو خود امریکیوں نے اپنے مفاد میں پاکستان کے ملٹری انسٹیٹیوشن کو بہت سٹرونگ کیا تھا سوویت یونین کے مقابلے کے لیے، اور اس سے پھر استعمال بھی کیا، گند ڈالا۔ اس گند کو اب انہوں نے پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو چھوٹا کرنے کی کی، جس سے ہماری عسکری قیادت نے انکار کیا اور کوشش کی کہ پاکستان کو اب امریکہ انڈین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے انڈر دے دیا جائے، لیکن سی پیک کے حوالے سے ایک مختلف صورتحال پیدا ہو گئی، اور اس مختلف صورتحال کے حوالے سے جو امریکہ انڈین اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور سی پیک کے درمیان جو تضاد پیدا ہوا، تو یہ سارا یعنی آپ دیکھیں کہ 40 سال سے پہلے بھی لیاقت علی خان کی شہادت قتل کے بعد سے مسلسل پاکستان میں امریکی گند ڈالتے رہے اپنے سامراجی مفادات کی خاطر،
یہ صرف ہاں یہ گند میں بہت زیادہ اضافہ جو کیا، جو 90 ڈگری کا اضافہ کیا گیا، وہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کیا گیا اور مذہبی جماعتوں کو رد کر استعمال کیا گیا۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک صورتحال پیدا ہوئی، اور اس صورتحال کے بارے میں آج خود امریکی سابق CIA کا آفیسر جو ہے وہ یہ ایڈوائز کر رہا ہے امریکیوں کو کہ یہ جو گند ڈالا، تم نے جو گند ڈالا، اسے ISI کو دور کرنے دو۔ تو بات یہ ہے ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں جو کہ میں نے جس کی پبلسٹی کے لیے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے پوسٹ جاری کر رکھی ہے، اس بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ گند کیسے دور ہوگا۔ یہ بھی جس طرح ہمہ گیر طریقے سے ڈالا گیا، مذہبی فنڈامنٹلزم کو پیدا کیا گیا، تو اس مذہبی فنڈامنٹلزم کو اور اس مذہبی فنڈامنٹلزم کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، یا اس کو کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اکرام، میں نے گزشتہ دنوں مجھے موقع ملا، جناب رشید ندوی صاحب کی کتاب ہے جو انہوں نے تصنیف کی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے، تو وہ اس کا مطالعہ کیا، اور پھر انہی دنوں مجھے اس کے بعد پھر دوبارہ مجھے مطالعہ کرنا کا موقع ملا VI لینن کے انقلاب اکتوبر کے بارے میں امریکی صحافی البرٹ ریس ویلمس کے کتاب کا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ انقلابی عمر بن عبدالعزیز سے لینن کو میں نے مماثل پایا۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہی یہ حکم ربانی موجود ہے کہ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے نبی کو کہ انہیں کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو۔ تو یہ ضرورت سے زائد میں تفہیم قرآن کے حوالے سے جو میں سمجھ سکا، تو یہ دو باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کے ذریعے سے محروم طبقوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا وہ ہے طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اور ایک طریقہ کار یہ ہے کہ کل العفو کا، کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ تو یہ جو کل العفو کی بنیاد ہے، یہی تو کمیونزم کی بنیاد ہے، یہی تو سوشلزم کی بنیاد ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کے مطابق کام لو اور ضرورت کے مطابق معاوضہ دو۔ تو یہ ایک ایسی بنیاد ہے جس پر طالبان، گزشتہ طالبان، جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم سے بھاری غلطیاں ہوئی تھیں اور اب ہم اس غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے، تو انہی طالبان کے لیے ہے کہ وہ طالبان عالمی سرمایہ داری نظام کو کہ محافظ کے طور پر سامنے آئے تھے، جیسا کہ بابائے طالبان مولانا سمیع الحق، مجھے اس پریس کانفرنس میں خود شرکت کا بطور صحافی موقع ملا تھا جو یہاں مدنیہ مدرسہ مالٹون بی بہاولپور میں انہوں نے منعقد کی تھی۔ ان دنوں وزیر اعظم میاں نواز شریف تھے اور وہ کس رہے تھے سکریو سامراجی اشاروں پر مولانا سمیع الحق کا۔ تو مولانا سمیع الحق سینیٹر تھے، تو وہ اس سے بہت ایگریسو ہوئے اور انہوں نے بڑے چیختے ہوئے انداز میں یہ کہا تھا کہ ہمیں مت مارو، ہم نے تمہیں سوشلزم سے بچایا، ہم نے تمہیں کمیونزم سے بچایا، ہمیں مارو گے تو پھر کمیونزم آ جائے گا، پھر سوشلزم آ جائے گا۔ آج تو خود سب تسلیم کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک فکر انگیز بات ہے کہ آج خود امریکی کیوں کر رہے ہیں، آج شہزادہ محمد بن سلمان کیوں کر رہا ہے کہ ہم نے، شہزادہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کے کہنے پر سعودیہ نے سوشلزم کو روکنے کے لیے مدرسوں اور مسجدوں کو بھاری فنڈنگ کی تھی۔
آج امریکی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذہبی قوتوں کو، مسلم مذہبی قوتوں کو بہت بھاری فنڈنگ کی تھی. آج ہیلری کلنٹن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے وہابی بران ملات کو $1 بلین دیے تھے اور جہاد افغانستان کرایا تھا، جس کے نتیجے میں سوویت یونین کو تحلیل کر دیا. تو یہ گند تھا. یہ گند ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے سرکاری رپورٹنگ کے مطابق، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 70,000 کے قریب المناک ہلاکتیں ہوئی مسلمانوں کی، جس میں آرمی پبلک اسکول کے معصوم بچوں کی شہادتیں بھی ہیں. کیا ہم بھول گئے؟ کیا ہمیں بھول جانا چاہیے؟ یہ گند تھا. وہ گند تھا جو ضیاء الحق کے دور میں شروع کیا گیا. کیسے شروع کیا گیا؟ افغانستان میں اندرونی مداخلت کر کے گند ڈالا گیا. تو میں اس حوالے سے بہت اہمیت دیتا ہوں وزیر اعظم عمران خان کے اس موقف کو اور ہمارے آرمی لیڈرشپ کے اس موقف کو، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اس موقف کو کہ ہم اب مداخلت نہیں کریں گے. یہ عدم مداخلت ہی کا حوالہ بنا ہے کہ افغانستان میں طالبان کو موقع میسر آیا کہ وہ ٹیک اوور کرے. ناظرین کرام، یہ گند جو ڈالا گیا، جو ISI کے ذریعے ڈلوایا گیا تھا، اسے صرف ISI کے ذریعے ہی ختم نہیں کیا جا سکتا. اس میں طالبان کو بھی کل العفو کو پروموٹ کرنا ہوگا اور ایک امن قائم کرنے کے لیے افغانستان کو خوشحالی کے راہ پر چلانے کے لیے. بہت ہو گیا. 40 سال سے آپ دیکھیں کہ پہلے سوشلسٹ انقلاب کے خلاف مسلح جدوجہد، مجاہدین پشتونوں کو مار رہے تھے، افغانوں کو مار رہے تھے، اور وہ انہیں مار رہے تھے اپنے انقلاب کو بچانے کے لیے. ناظرین کرام، یہ سیکنڈ اس کے بعد جو میری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چائنا ایک اور راؤنڈ جیت گیا افغانستان کے حوالے سے. پہلے بھی کووڈ کے حوالے سے راؤنڈ جیت گیا تھا، اس سے پہلے بھی ایک راؤنڈ جیتا. یہ ایک سرد جنگ جو مسلح اس میں بھی آتی ہے، تو اس کے حوالے سے امریکہ کو، چین کو سپیس دینا ہوگی. تو اس حوالے سے ہمیں بہت باخبر رہنا چاہیے. پاکستانیوں کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، سوچنے کے عمل کو تیز کرنا چاہیے کہ کس طرح پاکستان کو ترقی سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے. ناظرین کرام، میری ویڈیو پسند آئے تو میں آپ سے التماس کروں گا کہ اسے سبسکرائب کیجیے گا، اسے شیئر کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. اس نتیجے پر کہ جو امریکہ نے یہاں پر پاکستان میں گند ڈالا تھا، پاکستان کی دینی جماعتوں کے ذریعے سے، پاکستان کی ISI کے ذریعے سے، جنرل ضیاء الحق کے ذریعے سے، اس گند کو آج خود امریکی CIA کا آفیسر یہ مشورہ دے رہا ہے کہ دنیا کا امن قائم کرنے کے لیے اس گند کو، ISI کو نکالنے دو. تو ہم بہت خوش ہیں اس حوالے سے کہ آج کی پاکستان کی فوجی لیڈرشپ ماضی کی ان غلطیوں کو جو طالبان سے دہرائی گئیں، ان غلطیوں کو جو مجاہدین پیدا کر کے دہرائی گئیں، کی گئیں ان غلطیوں کو آج ختم کرنے کی، اور اس نیگیٹو کو جس کو کہ جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا کہ طالبان نیگیٹو ہو گئے ہیں تو ہم ان کے خلاف امریکہ کو اڈے دے رہے ہیں. یہی ہوئی نا بات کہ امریکہ کو اڈے، امریکہ کے لیے نیگیٹو ہونے والے طالبان کو ختم کرنے کے لیے دیے گئے، اور اسی کے رد عمل میں پھر پشاور کے آرمی پبلک اسکول کا وہ بچوں کا قتل عام طالبان نے کیا. تو ناظرین کرام، اس دکھ بھری داستان کو جو 40 سال سے ہمارے ہاں پلے، اور حکمران طبقات، گماشتہ حکمران، یہ اس لیے گماشتہ حکمران سب کچھ کر سکے کہ پاکستان کے عوام بے خبر رہے، پاکستان کے عوام تقسیم ہو گئے،
پاکستان کے عوام کو پروپیگنڈے کے ذریعے سے مسمرائز کر دیا سامراجی قوتوں نے، تو اب وہ دور ختم ہونا چاہیے. اب یہ ویسے تاریخ کا جبر ہے، اسے میں یہ کہوں گا ناظرین کرام کہ یہ تاریخ کا جبر ہے کہ اس نے مجبور کر دیا کہ امریکی بھی یہ کہیں کہ ہم پاکستان کے مولویوں کو استعمال کرتے رہے، پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو ہم استعمال کرتے رہے. آج وہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں پاکستان کے ان مولویوں کو ڈسکریڈٹ کروا سکیں، اس لیے کہ امریکیوں کو خطرہ ہے کہ اب ان مولویوں کو جو ہے وہ ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور وہ امریکہ کے جیسے کہ مولانا فضل الرحمان خلیل، یہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں جمعیت العلماء اسلام کے اور پی ٹی ایم کے سربراہ جو ہیں، نہیں ایک اور جہادی مولوی بھی ہیں، ان کا ایک انٹرویو برسوں پہلے مجھے پڑھنے کو ملا تھا کہ میں نے امریکی ایمبیسیڈر کو کہہ دیا ہے کہ ہم چائنا کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے، امریکی اسلحہ اٹھا اٹھا کر ہمارے کندھے تھک چکے ہیں، اب اس گند کو دور ہونا چاہیے اور پاکستان کے عوام کو اس کے لیے کہ جو انہیں اندھیروں میں رکھا گیا، جو انہیں ذلتوں میں رکھا گیا، اس سے نکلنے کا وقت آ رہا ہے. میں آپ سے